بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایسی صفات جن سے انسان پکا مومن بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ احباب گرامی، مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، یقین کر لے۔ مومن کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سی صفات بیان کی ہیں، لیکن آج سورۃ انفال کے حوالے سے مومن کی صرف 5 صفات بیان کروں گا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مسلمان ان 5 صفات کا حامل ہوگا، جس مسلمان میں یہ 5 صفات ہوں گی، وہ پکا اور سچا مومن ہوگا۔ ان میں سے پہلی صفت ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ رب العزت کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے کائنات کے لوگوں، اگر دلی سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال و دولت ہو تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ آج دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس جائیداد ہو تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ آج دنیا دار یہ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس جاگیر ہو، بہت زیادہ زمین ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس گاڑی ہو تو مجھے دلی سکون مل جائے گا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اگر دلی سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں دلی سکون ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مومن کی صفت ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ جس شخص میں یہ صفت پائی گئی، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب کسی انسان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس قرآن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے کائنات میں بسنے والو، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جس شخص کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کے واقعات کو پڑھ کر، قرآن کی آیات کو پڑھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن جو ہوتا ہے، مومن ایمان والا، اس کا توکل اور بھروسہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارا اللہ پر وہ یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہر حال میں
خوشی ہو غمی ہو، کوئی بھی حالات بن جائے، صرف ایک رب کو پکاریں، ایک رب پر توکل کریں، ایک رب پر بھروسہ کریں، اور جب ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، تو وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ بڑی سی مثال ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، جب اللہ رب العزت پر اتنا یقین ہو جائے تو رب ذوالجلال فرشتوں کو بھی بھیج دیں تو کسی کام کے نہیں، فرشتوں کو بھیجیں، فرشتے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کر کے حکم دیتے ہیں، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی زیادہ نہ ہو جانا بلکہ سلامتی والی بن جا، میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو اللہ رب العزت اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے مجھ پر بھروسہ کر لیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا بھروسہ، جس کا یقین ایک رب پر ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مومن کی صفت ہے، مومن کا بھروسہ صرف ایک رب پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جاتا ہے، مومن کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور مومن صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے مومن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگو مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ نماز کا ہوا ہے، جتنی تاکید نماز کی آئی ہے اتنے ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نماز سے دور ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو مومن کی صفت بیان کی ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ لوگوں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ ایسا عمل ہے، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کی یہ چوتھی صفت ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ بے نماز جو ہے وہ تو جہنم میں ہوگا۔ قالوا لم نک من المصلین، جب ان سے پوچھا جائے گا، جنتی سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے دنیا میں تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے تھے، آج کیا ہوا، کیوں جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ ان کا جواب، پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نماز جہنم میں جائیں گے۔ اور مومن کی صفت ہے کہ مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتا، مومن نماز کی پابندی کرتا ہے، اور یہ مومن کی چوتھی صفت ہے۔ اور پانچویں صفت مومن کی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن بندہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ غرباء پر، فقیروں پر اور مساکین پر، بیواؤں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ مومن بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگو وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو
کہ جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے ایک ایک دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں کی دعا کو قبول کریں گے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جس مسلمان نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اس کو اور زیادہ عطا کر، اس کو اس کا نعم البدل عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے وہ جوڑ جوڑ کر رکھ رہا ہے، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے۔ مال کو خرچ کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اور یہ 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات جس انسان میں، جس مسلمان میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا نام لے کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس نبی کی بات مان کر اور اپنے رب کی بات مان کر یہ 5 صفات اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی پکے مومنوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔